السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجوا کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ ایک ابشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت۔ غلام ابن غلام ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جولی میں آئی کھجوریں اس باغ کی آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، ابشی ایک کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جولی کھول کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں یہ کھجور اجوا ہیں، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہیں، یہ فالج کے لیے شفا ہیں، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہیں، اور یہ لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں، لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی اجوا کھجوروں کی سردار ہیں۔